قربانیاں نہ ہوتی۔ اس مکتب کو زندہ رکھنے کے لیے، خالص اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے اہل بیت نے اپنے خون کا نذرانہ دیا، اپنے بچوں کو قربان کیا، اور ان کے اصحاب باوفا نے بھی بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ تو اب آج کے جوان کو سوچنا چاہیے کہ اتنی آسانی سے یہ مجھے مکتب ملا کہ ہم میں سے شاید کسی نے بہت زیادہ محنت کی ہو، تو ہم تو پیدا ہی ایک شیعہ گھر میں ہوئے، تو ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، زحمت نہیں کرنی پڑی۔ زحمت کی بڑوں نے، جنہوں نے اس راہ پہ چلے اور زحمتوں کو اٹھایا۔ تو آج کے جوان، آج کے مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے اس نیٹ ورک کو سمجھے اور یہ سوچے کہ واقعاً اگر مکتب کو باقی رکھنا ہے، میں نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر خیال نہیں رکھوں گا، جس طرح دوسری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اسی طرح شاید میری نسلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت باقی نہ رہے۔ اگر کوئی بڑا آپ کو منع کرتا ہے کہ بیٹا آگ میں نہ جاؤ، آگ جلاتی ہے، اور آپ کو نہیں، میں چلا جاؤں گا، دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، تو ہوگا وہی جو بڑے نے بتایا ہے۔ اگر امیر المؤمنین کسی چیز سے منع کرتے ہیں اور میں نہ رکوں، تو اس میں علی کا نقصان نہیں، میرا نقصان ہے۔ نہج البلاغہ مولا علی کی مجلسوں کا خلاصہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا خطبات امیر المومنین، نہج البلاغہ کیا ہے؟ خطبہ۔ آج اصطلاح عام میں کوئی مولانا لیکچر دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں مجلس۔ اس زمانے میں اگر کوئی لیکچر دیتا تھا اسے کہتے تھے خطبہ۔ خطبہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ مجلس کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ خطبے سے ہوتی ہے۔ آپ نکاح پڑھیں ابتدا خطبے سے، آپ جمعہ دیں ابتدا خطبے سے، آپ مجلس امام حسین پڑھیں ابتدا خطبے سے۔ تو کہا جاتا تھا خطبات امیر المومنین، امیر المومنین کے خطبوں کا مجموعہ۔ حالانکہ نہج البلاغہ میں صرف خطبے نہیں ہیں، شروع میں خطبہ ہے، پھر امیر المومنین کے عرائض اس میں موجود ہیں۔ اسی طرح آپ جمعے کا جب دیتے ہو تو کہتے ہو خطبۃ الجمعہ، جمعے کا خطبہ، وہ بھی ایک طرح کی تقریر ہے، بٹ کیونکہ ابتدا خطبے سے ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ خطبہ ہے۔ لیکن مجلس امام حسین کو خطبہ نہیں بولا جاتا، مجلس بولا جاتا ہے۔ لیکن اگر خطبات محرم بھی بولا جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک تفریح کرنا چاہتے ہیں تاکہ سننے والے کو پتا چلے یہ خطبہ کہاں دیا گیا تھا۔ تو کہتے ہیں جمعے کا خطبہ، یا یہ خطبہ ہے ذکر حسین ابن علی کا خطبہ۔ ایک بہت بڑی تفریق ہے ہمارے شیعوں میں کہ بعض لوگوں نے اس مکتب کے نیٹ ورک کو، اب یہ بولیں کہ بے وقوف دوست یا نادان دوست یا کم علم، تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر مجلس امام حسین پڑھنی ہے تو مجلس میں صرف مصائب ہونے چاہیے اور فضائل ہونے چاہیے، سیاسی بات نہیں ہونی چاہیے مجلس میں، حالات حاضرہ نہیں ہونے چاہیے مجلس میں، کہ ہمارے قدیم الزمان سے چلتا ہوا ہے کہ مجلس میں دو ہی چیزیں ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ جب صرف مجلس میں آپ خیبر پڑھیں گے، خندق پڑھیں گے اور فضائل اہل بیت کا وہ حصہ جن کا تعلق جنگوں سے ہے، اب مولا نے مرحب کو بچھاڑا، اس سے میرا لینا دینا تو نہیں ہے۔ مولا نے خیبر کو فتح کیا، یہ فضیلت کس کی ہے؟ امیر المومنین کی فضیلت ہے۔ لیکن اگر مولا علی کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ میری ذات کے ساتھ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ مجلس میں تو ہر طرح کا بندہ آتا ہے، مجلس میں ہر کیٹیگری کا شیعہ آتا ہے، با عمل شیعہ بھی آتا ہے، بے عمل شیعہ بھی آتا ہے، وہ مولائی بھی آتا ہے جو سال میں صرف مجلسیں سنتا ہے، اور وہ نمازی بھی آتا ہے جو سال میں صرف جمعہ نماز پڑھتا ہے، اور وہ نمازی بھی آتے ہیں جو سال میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ مجلس حسین میں سیکولر قسم کا بھی شیعہ آتا ہے، لبرل مائنڈڈ بھی بندہ آتا ہے، مطلب پوری زندگی اپنی مرضی سے گزارتا ہے، اور دل کی تسکین کے لیے پھر مجلس حسین بھی سننے آتا ہے۔ عشق ہے، محبت ہے، مولا تو سب کے مولا ہیں۔ اب اگر میں صرف خیبر پڑھوں گا، خندق پڑھوں گا، تو یہ چاروں کیٹیگری جو بیٹھی ہوئی ہیں چاروں کی چاروں خوش ہو جائیں گے، کیونکہ مولا چاروں کے تو ہیں۔
دیکھیے آپ کے 4 بیٹے ہوں اور بیٹوں کے سامنے والد کی تعریف کی جائے، چاروں کے چاروں خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کیونکہ باپ تو سب کا ہے۔ لیکن اگر یہ بولوں کہ آپ کے بابا نے بولا کہ بیٹا اگر یہ کرے تو اسے اتنا حصہ دینا، اور یہ کیونکہ یہ نہیں کرتا تھا اسے یہ نہیں دینا، تو کہیں گے نہیں بابا کی یہ چیزیں نہیں بتا، تعریف کر لیکن فرمان نہ سنا۔ تو کیونکہ چاروں ہیں مثلا امیر المومنین کو ماننے والے، سیکولر ہے لیکن پیدائش شیعہ، لبرل ہے پر پیدائش شیعہ، جیسے ہمارے اندر کئی سیاست کے اندر شیعہ ہیں، سارے کام کرتے ہیں، رشوت بھی ہے، کرپشن بھی ہے، سب کچھ، لیکن کیونکہ پیدائش شیعہ محرم میں کہاں جائے گا؟ تو بعض لوگوں کو مولوی صرف جنازوں میں یاد آتا ہے، بعض کو صرف نکاح میں اچھا لگتا ہے، لیکن 2 جگہوں پہ مولانا ہو، لیکن مولانا ہمیں کچھ بتاؤ نہیں، ہمیں کچھ سکھاؤ نہیں۔ کئی ایسے ایکٹر ہیں، کئی ایسے سنگر ہیں جو پیدائشی شیعہ ہیں، لیکن ان کی ایک فیلڈ ہے، کہتے ہیں کاروبار ہے، مذہب ہے، دونوں کو کیا رکھو؟ الگ رکھو، وہ بھی مجلس میں آتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر صرف فضائل امیر المومنین، یعنی وہ فضائل جن کا تعلق جنگوں سے ہے، جن کا تعلق معجزات سے ہے، جن کا تعلق علم امیر المومنین سے ہے، تو اس میں چاروں کیا ہوں گے؟ خوش بھی ہوں گے، واہ بھی کریں گے۔ لیکن جب میں آؤں گا فرامین امیر المومنین پر، کیونکہ حب ذات ہر بندے کے اندر ہے، برائی کوئی نہیں سننا چاہتا۔ مثلا اگر مولا کے اس نماز کے فرمان پہ آ جائیں تو جو نماز نہیں پڑھتا اسے بات اچھی، کیونکہ سارے دوست اسے دیکھیں کہ مولانا تیرے لیے پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں قبلہ یار محمد شاہ صاحب، شاید سنایا کہ نہیں سنایا پہلی دوسری مجلس میں، ایک گاؤں میں گئے اور ایک گاؤں کا بہت بڑا وڈیرا تھا، اس نے دعوت دی۔ اب وڈیرے کا اسٹائل یہ تھا کہ مجمع کو بلاتا تھا اور خود اسٹیج پہ آ کے بیٹھ جاتا تھا کہ بھائی میرے علاوہ اسٹیج پہ کوئی نہ بیٹھے، کیونکہ میں وڈیرا ہوں، مجلس میں نے کروائی، خرچہ میں نے کروایا، بہت بڑا ذاکر میں نے بلایا، بہت بڑا پٹکا باندھتا تھا، ہاتھ میں ڈنڈی، اور مونچھیں ماشاءاللہ بہت بڑی، داڑھی بالکل نہیں۔ اب یار محمد شاہ صاحب تھے کھرے مولوی، وہ ادھار نہیں رکھتے تھے، جو ہوا وہیں سنا کے چلے جاتے تھے۔ اب اس سے پہلے جتنے ذاکر جتنے مولوی آتے تھے، آدھی مجلس امام حسین کی فضیلت پہ اور 4-5 جملے وڈیرے صاحب کی فضیلت پہ، کیونکہ بلانا تو وڈیرے نے ہر سال۔ تو کہا کہ اللہ ان کو یہ دے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، بڑے قیمتی اثاثہ ہیں، ہر سال مجلسیں کرواتے ہیں، یہ وہ بڑی فضیلت ہے۔ گاؤں والے مولانا کو بتا چکے تھے مولانا بہت مغرور ہے، کسی کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملاتا، پیسے کا گھمنڈ ہے اس میں، مجلس بھی اسی لیے کرواتا ہے صرف شہرت کے لیے کہ پورا گاؤں دیکھے اتنا مجمع اس نے لگا دیا ہے۔ اور حلیہ مولانا نے دیکھا کسی کو اسٹیج پہ نہیں بیٹھنے دے رہا، تو مولانا کربلا کا ٹاپک چھیڑتے چھیڑتے آگے شمر پر، کہنے لگے کہ لوگوں تم سب نے شمر سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں مولانا شمر سناؤ دکھاؤ نہیں، بتاؤ یزید کیا تھا پر یہ نہیں بتاؤ کہ آج کا یزید کیسا ہوتا ہے۔ لوگوں کو آج سے مسئلہ ہے، کہتے ہیں ہسٹری پڑھو، ہسٹری سناؤ، واقعات سناؤ، قصے سناؤ، ہم واہ بھی کریں گے، ہم مزہ بھی لیں گے، جس طرح ایک فلم دیکھ کے بندہ مزہ لیتا ہے، لیکن یہ نہ بتاؤ کہ آج اگر میں نے کردار حسین پہ چلنا ہے تو آج میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ نہ بتاؤ کہ آج دشمن شناسی جوانوں کو پتا چلے کہ آج کون ہے جو شیعت کو نقصان دے رہا ہے، آج کون ہے جو شیعہ کو شیعہ سے دور کر رہا ہے، آج کون ہے جو مسلمان کو مسلمان سے لڑا رہا ہے۔ واللہ اسی پاکستان میں اگر اویئرنیس ہوتی تو کبھی سنی شیعہ کا دشمن نہ بنتا، کیونکہ جہالت تھی، اویئرنیس نہیں تھی۔ انہوں نے سمجھا اللہ اور رسول کے فرامین سنائے جا رہے ہیں، لیکن ان کو کیا پتا کہ مسلمانوں میں تفرقہ پھیلایا جا رہا ہے، جنگ کسی اور کی لڑی جا رہی ہے، فائدہ کسی اور کا ہو رہا ہے، اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ امت کا ہو رہا ہے۔ وہ طاقت، وہ توانائی جو صرف ہونی چاہیے تھی دشمن اسلام کے لیے، وہ ساری طاقت ہم نے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ کہ 3 دن سے پارا چنار میں جنگ چل رہی ہے، یہ آپس میں لڑنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن گولہ بارود آپ ویڈیو دیکھ کے پریشان، آپ کو ایسے لگے گا یہ کوئی غزہ اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے۔
اس قدر بھاری بھرکم ہتھیار سے مسلمان کو قتل کر رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے ان کے دلوں میں نفرت اور بغض کا بیج بویا کس نے دیا؟ یہ اگر اویئرنیس ہو جائے کہ اگلا ہمیں لڑا رہا ہے، اگلا ہمیں کمزور کر رہا ہے، تو کبھی امت کمزور نہ ہو جائے۔ آج ہمیں اتنے فرقوں میں، اتنے مذہبوں میں، اتنی افکار میں بانٹ دیا گیا کہ مسلمان چاہ کر بھی ایک اکٹھا نہیں ہو رہا۔ قبلہ یار صاحب نے کہا کہ تم سب نے شمر سنا ہے پر شمر دیکھا نہیں ہے۔ پر مجمع کو کہا کیا شمر دیکھنا چاہتا ہے؟ سارے پریشان ہو گئے کہ مولانا آج کے زمانے میں شمر کہاں سے دکھائیں گے؟ جی قبلہ دکھائیے۔ قبلہ صاحب عصا ہوتی تھی ہاتھ میں، انہوں نے لکڑی کو وڈیرے کی طرف کیا کہ بالکل ایسا تھا۔ مجمع خاموش ہو گیا کہ وڈیرے کا ریئیکشن دیکھیں کیا ہے کہ جس نے بلایا، مجلس کرائی، یہ تو الٹا انہی کی بے عزتی کرنے کو چلے گئے۔ کہتے فوراً وڈیرا اٹھا، اگلے دن جب مجلس میں آیا مونچھوں کو کٹوایا، سر سے امامہ اتارا۔ کہتے ہیں اللہ بعض لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اگر انسان کے اندر حب ذات نہ ہو اسے حر بننے میں دیر نہیں لگتی۔ فوراً لاؤڈ پہ آیا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہتے اللہ کے دربار میں معافی مانگتا ہوں، واللہ مجھے نہیں پتا تھا شمر ایسا دکھتا ہے، اگر پتا ہوتا کب کا خود کو بدل دیتا، اگر پتا ہوتا غرور نہ رکھتا، اگر پتا ہوتا تو سمجھ جاتا کہ فرش عزائے حسین کا مطلب یہ ہے کہ خاک ساری سکھائی جائے۔ یہاں یہ نہیں کہ فلاں پروفیسر ہے، ڈی ایس پی ہے، ایس پی ہے، ایم این اے ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، امیر ہے، غریب ہے، کہ سارے آ کے فرش عزائے حسین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ سکھانے کے لیے کہ بندے خدا یہاں ہم سب میں ایک چیز ایک ہے، وہ ہے محبت حسین ابن علی، کہ ہم سب عاشق ابی عبداللہ حسین ہیں۔ اس نیٹ ورک کو اگر کسی چیز نے جوڑا ہے وہ محبت محمد اور آل محمد ہے۔ لیکن کیا یہ مقام افسوس نہیں کہ شیعہ کو شیعہ سے لڑایا گیا علی کے نام پہ؟ شیعہ کو شیعہ سے لڑایا جائے، مکتبی لوگوں کو آپس میں لڑایا جائے، تفرقہ پھیلایا جائے۔ کہ میں پنجاب کے ایک شہر میں گیا، ایک بھائی رو کر دہائی دینے لگا کہ مولانا ایک ہی گھر میں دونوں بھائی رہتے ہیں، آپس میں بات نہیں کرتے۔ یہی مسئلے تشہد جو بیچ میں چھڑا تھا اس مسئلے کی وجہ سے، یعنی دو سگے بھائی آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے سمجھ جائیں نا کہ دشمن کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ نام حسین، نام اہل بیت دلوں کو جوڑتا ہے، دلوں کو توڑتا نہیں ہے۔ فرمایا یہ جو نیٹ ورک خدا نے بنایا ہے، اس نیٹ ورک کا ایک حصہ یہ ہے محبت اور بغض۔ تمہاری محبتیں ایک، تمہاری نفرتیں ایک۔ انی سلم لمن سالمکم، اور فرمایا لآمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے مخالف ہیں کہ مولانا یہ نہ بتاؤ کہ اہل بیت نے کیا کہا تھا، یہ نہ بتاؤ کہ اہل بیت نے جوانوں کو اور ان کی تربیت کے لیے کیا فرمان پڑھے تھے۔ میں نے کہا جناب نہ فیصلہ تمہارا نہ فیصلہ میرا، ہم یہ دیکھیں گے کہ اہل بیت نے مجلس کس طرح پڑھی تھی۔ میں نے کہا آج کے بعد ہم اسی طرح مجلس پڑھیں گے جس طرح امیر المومنین نے پڑھی تھی۔ میں نے کہا علی کی مجلسوں کا مجموعہ ہے نہج البلاغہ، جا کے خطبات نہج البلاغہ اٹھاؤ، یہ امیر المومنین کی مجلسیں ہیں، پورا مجموعہ ہے مجالس امیر المومنین کا۔ میں نے کہا ایک ایک خطبہ اٹھاؤ اور دیکھو کہ علی نے مجلس کی ترتیب کیا رکھی ہے۔ پہلے امیر المومنین خطبہ پڑھتے ہیں، پہلے اللہ کی توحید کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی صفات کا ذکر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، اور لوگوں کو تقوی الہی کا درس دیتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کا درس دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ پھر فضیلت محمد اور آل محمد کو بیان کرتے ہیں کہ اگر ساری نیکیاں تمہارے اندر ہوں گی لیکن محبت علی نہیں ہوگی تو نیکیوں کا فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا نیکیاں بھی ہونی چاہیے اور محبت محمد اور آل محمد بھی ہونی چاہیے۔ خوارج کے لشکر کو دیکھیے، حافظ تھے، ماتھے پہ سجدے کے نشان تھے، نمازی تھے، لیکن محبت محمد اور آل محمد نہیں تھی۔ محمد کی محبت ہے پر آل محمد کی محبت نہیں ہے، تب بھی اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ اس مکتب کے چاہنے والے ہو، خدا نے سب کچھ آپ کو دیا ہے، قرآن کی نعمت سے بھی نوازا ہے، محبت محمد اور آل محمد کی محبت سے بھی نوازا ہے، اور آپ کو کربلا بھی عطا کی ہے اور آپ کو غدیر بھی عطا کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو صرف آج کا مسلمان یہ سوچے
ایسا کیا ہوا رسول خدا کے بعد کہ جن نواسوں کو کاندھوں پہ بٹھاتے تھے، جن کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے، جن کے ہونٹوں پہ بوسہ دیتے تھے، جن کے دروازے پہ جا جا کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ، اسی امت نے اپنے نبی کے نواسے کا گلا کاٹ دیا۔ یہ شاید ایک عام مسلمان کے لیے ایک نارمل سا کیس ہو، لیکن جو محبت محمد والے محمد رکھتا ہے اس کے لیے نارمل نہیں ہے۔ وہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے ایسا سبب کیا بنا کہ امت اپنے ہاتھوں کو خون فرزند رسول سے کیا کر رہی ہے؟ رقیب کر رہی ہے۔ یعنی یزید نبی کی نواسیوں کو دربار میں کھڑا کر کے اذان دلوا رہا ہے کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ محمد کس کا نام ہے کہ ایک طرف انہی کی نواسیوں کو دربار میں کھڑا کیا، دوسری طرف کیا پڑھ رہے ہو؟ کلمہ پڑھ رہے ہو۔ وہی مسلمان کہ آج مسلمان کا گلا کاٹ کے کہتا ہے اللہ اکبر، مطلب یہ وہ مسلمان جس میں شعور نہیں ہے، جس نے صرف اسلام کو ذکر کی حد تک لیا ہے، فکر کی حد تک نہیں لیا۔ کل میں نے تاریخ کے ایک فرد کا ذکر کیا تھا، شبس ابن ربیع۔ دیکھیے لوگوں کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو دیکھیے۔ دوسری بات، کل مبالغہ نہ ہو جائے جب ہم کہتے ہیں کہ مثلا ابن سعد اپنے زمانے کا متقی فرد تھا، تو یہاں تقویٰ پہ معنی مجاز ہے نہ حقیقت۔ کہ مثلا آپ معاشرے میں متقی کسے کہتے ہو؟ روزہ رکھے، نماز پڑھے، حج کرے، 5 وقت کا نمازی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، تو آپ کیا بولو گے؟ جناب کیا ہے؟ متقی ہے۔ یہ ظاہراً ایسے لوگ تھے، یعنی معاشرہ ان کو فاسق نہیں بولتا تھا، معاشرہ ان کو فاجر نہیں بولتا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، یہ افراد وہ تھے کہ معاشرہ ان کی عزت کرتا تھا اور رلائے کرتا تھا کہ مثلا آپ ایک مولوی کی عزت و احترام کرتے ہو، وہ کسی گروہ کے ساتھ چلا جاتا ہے تو آپ کہتے ہو جب اتنا نیک آدمی جا رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ کیا ہو جائیں؟ چلے جائیں۔ انہوں نے ان افراد پہ ہاتھ رکھے تھے جو اپنے زمانے کے معروف ترین افراد تھے، تو واقعا امت کنفیوز ہو جاتی تھی کہ ایک طرف علی ابن ابی طالب، ایک طرف جناب زبیر کھڑے ہیں، تو اس وقت کا مسلمان کنفیوز میں کہاں جانا؟ جنگ صفین میں امیر المومنین کے پاس ایک شخص آتے، مولا میں کنفیوز ہوں، ادھر بھی اصحاب ہیں ادھر بھی اصحاب ہیں، مجھے حق و باطل کا پتہ نہیں لگ رہا۔ امیر فرماتے اگر حق و باطل میں کنفیوز ہو تو جا بارڈر پہ جا کے جنگ لڑ، میں نہیں چاہتا ایسے افراد علی کے ساتھ کھڑے ہوں جنہیں حق و باطل کی شناخت نہیں ہے۔ فرمایا اگر میرے ساتھ کھڑے رہنا ہے تو مقام یقین لے کے کھڑا ہو جا۔ ایک طرف نبی کی زوجہ، ایک طرف علی ابن ابی طالب۔ یہ آپ کے لیے عام سی بات ہے کیونکہ آپ نے بچپن سے حق سنا ہے، آپ کو بتایا گیا ہے کہ امیر المومنین امام ہے، ولی ہے، صاحب ولایت ہے، تو ایک شیعہ اس بات کو ہضم کر لیتا ہے، لیکن ایک وہ جوان اہل سنت اس کے لیے بات قابل ہضم نہیں ہے، کیونکہ اس کے نظر میں ام المومنین ہیں، طلحہ و زبیر ہیں، جن کو بچپن سے یہ باتیں سنائی گئی کہ صحابی کا نجوم بہیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے اصحاب ستاروں کی طرح جس کے پیچھے بھی گئے ہدایت پا گئے۔ اب یہ الگ بات ہے حدیث جھوٹی یا سچی، لیکن یہ سنائی گئی۔ عقیدہ عدول کہ کہتے ہیں تمام تر اصحاب رسول صاحب عدالت ہیں۔ صاحب عدالت مطلب کوئی غلطی نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کسی مفتی صاحب کو کہا، میں نے کہا ہم نے بنائے ہیں 14 معصوم، آپ لوگ نے بنائے ہیں 1 لاکھ معصوم۔ معصوم کون ہوتا ہے؟ جو غلطی نہ کرے۔ تو عقیدہ وہی ہے، کہتے ہیں 1 لاکھ سے زیادہ صحابی تو 1 لاکھ کے 1 لاکھ کیا ہیں؟ خود عادل ہیں، مطلب غلطی نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا ہم نے تو بنائے 14 معصوم، آپ ہم سے کئی قدم آگے نکل گئے، آپ نے بنا دیے 1 لاکھ معصوم۔ اور میں نے کہا ہم نے جن کو معصوم کہا انہوں نے غلطی کی نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں امیر المومنین معصوم ہیں تو علی سے گناہ ثابت نہیں ہے، اگر ہم کہتے ہیں مولا حسن معصوم ہے تو آقا حسن سے گناہ ثابت نہیں ہے، اگر ہم کہتے ہیں مولا حسین معصوم ہے تو ان سے گناہ ثابت نہیں ہے، اگر زین العابدین میرے مولا معصوم ہے تو ان سے گناہ ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے تو کمال کر دیا، غلطی بھی نظر آتی ہے پھر بھی کہتے ہو غلطی نہیں۔ ایک بندہ قاتل کر رہا ہے، کہتے ہیں نہیں۔ مالک ابن نویرہ کا واقعہ میں نے سنا ہے،
ایک طرف بولے کہ مثلا شیعہ جناب ابوبکر کو نہیں مانتے مثلا یا توہین کرتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کو کہ اگر میرے اہل سنت کے بھائیوں کو جناب ابوبکر سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، تو ذرا معلوم تو کریں ان کے بیٹے کو مارا کس نے تھا. شیعہ وہ واحد قوم ہے جو محمد ابن ابوبکر کو اپنی ہر دعا میں سلام دیتی ہے. بیٹا ابوبکر کا ہے لیکن سیرت علی کی ہے. امام نے فرمایا نسباً میرا بیٹا نہیں، تربیتاً یہ علی کا بیٹا ہے. کیوں نہیں ذکر کرتے خلیفۃ المسلمین جناب ابوبکر کے بیٹے کا؟ عشق ہے نا آپ کو نبی کے صحابی سے. ذرا بتاؤ تو صحیح کس نے مارا؟ اصلاً صرف اتنا بتا دو اس نبی کے اتنے بڑے صحابی کے بیٹے کی قبر کہاں ہے، اتنا ہمیں بتا دیں. ان کو مارا گیا، مارنے کے بعد گدھے کے پیٹ میں ڈالا گیا، پھر اس گدھے کو جلا دیا گیا. جرم کیا تھا؟ کیونکہ عاشق علی تھا. آپ تو اپنوں کو بھی نہیں بخشتے. ایک طرف وفا کے قصیدے پڑھو نبی کے صاحب سے، دوسری طرف مسلمانوں کے پہلے خلیفے ان کے بیٹے کو اتنے بہیمانہ طریقے سے، بروٹل طریقے سے مارا جاتا ہے، کوئی ذکر نہیں کرتا اپنے ممبر سے. شیعہ برے کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ شیعہ آئینہ دکھاتے ہیں، کیونکہ بتاتے ہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نسلوں کو تمیز دو اچھائی اور برائی کی. آج معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ پاکستانی معاشرے میں کیا ہے؟ اور واقعاً اگر معاشرہ اسی طرح چلتا رہا تو ہماری سوسائٹی تباہ و برباد ہو جائے گی. کیونکہ جن کے یہ نظریے ہیں کہ سچ نہ بتاؤ، حق نہ بتاؤ، غلط کو غلط نہ کہو، صحیح کو صحیح نہ کہو، اتنا تعصب کہ خدا نے منع کیا کہ جناب صحابی تو اپنی جگہ نا، لیکن بیٹے آدم کے ہیں نا، نبی زادے ہیں. اللہ ذکر کر رہا ہے ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے. حابیل و قابیل کا واقعہ، جس نے قاتل کیا خدا مذمت کرا کہ یہ جہنمی ہے. نوح کا واقعہ خدا بتاتا ہے، ایک نوح کا بیٹا دوسری نوح کی بیوی. اللہ بتا رہا ہے یہ صراط مستقیم ہے، اس راستے پہ جو چلے گا اس کی مدح سرائی ہوگی، جو نہیں چلے گا اس کی مذمت ہوگی. بیوی کی مذمت کی، بیٹے کی مذمت کی. ارے یعقوب کے بیٹے نبی زادے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں. کتنا حسد ہے، اتنے بھائی بھائی سے حسد کر کے بھائی کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں. اور آپ بولو کہ عام آدمی میں حسد نہیں ہوتا. یہ نگاہ حسد تھی علی سے کہ جنگیں چلی. یہ حسد تھا کہ علی کو فضیلتیں کیوں دیا. یہ حسد تھا کہ سب کے دروازے بند کر دیے گئے لیکن علی کا دروازہ بند نہ کیا. یہ حسد تھا کہ علی کو کیوں جنگ خیبر میں علم ملا. یہ حسد تھا کہ سیدہ کا رشتہ علی بن ابی طالب سے کیوں کرایا گیا. یہ حسد تھا کہ علی کے بیٹے جنت کے جماع کے سردار کیوں بن گئے. جب یعقوب کے بیٹے اپنے بھائی سے حسد کر سکتے ہیں تو امت کے افراد میں حسد کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج آپ دیکھ رہے ہو پاور پولیٹکس، تخت کے پجاری، تاج کے پجاری، ملک کا بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے. سیاستدان جب تخت کو تاج کے پیچھے لگتے ہیں، یہی جھگڑا ازل اور زمانے سے چل رہا ہے. تخت و تاج کے پجاری. کیا چاہیے تھا امیر شام کو؟ تخت. کیا چاہیے تھا یزید کو؟ تخت. لیکن حسین ابن علی تخت کے پیچھے تو نہیں گئے. کہ اگر امت یزید کو تسلیم کرے تو حسین کو کوئی مسئلہ نہیں، ہم گھر بیٹھ جائیں گے، لیکن فیصلہ امت کرے. ایک فرد نہ کر کے جائے کہ میرے بعد میرا بیٹا حکومت پر آئے گا. یہ نظام بادشاہت ہے، یہ نظام اسلام نہیں ہے. اہل بیت کا کام تھا لوگوں کو اویئر کرنا. اور اتنا معاشرہ مردہ ہو چکا. اور معاشرہ مردہ کب ہوتا ہے؟ جب معاشرے میں اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. کیا آج ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے؟ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں کبھی آپ سوچتے ہو یہ صحیح ہے غلط ہے؟ ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں میرے فائدے میں ہے کہ نہیں ہے. فائدے میں ہے تو غلط بھی ہے تو کروں. یہ معاشرہ یزیدی معاشرہ ہے، یہ معاشرہ فاسق معاشرہ ہے. حسین ابن علی والا معاشرہ کون سا ہے؟ وہ اصول پسند معاشرہ ہے کہ پہلے دیکھو صحیح ہے یا غلط ہے.
غلط ہے تو کہو مولا سر کٹا دوں گا لیکن نہیں کروں گا، صحیح ہے جان لٹا دوں گا پر انجام دوں گا۔ یہ فکر حسین ابن علی ہے۔ لیکن کچھ ایسے افراد صاحبان ہوس اور اقتدار، جن میں سے ایک کی مثال ہے شبس ابن ربیع، جنگ نہروان میں علم بردار ہے امیر المومنین کا۔ یہ وہ افراد ہیں جو اس معاشرے کے بہترین چہرے، کہ ہم نے صرف یہی سنا نا ابن ملجم قاتل امیر المومنین، لیکن کبھی پڑھو تو صحیح ابن ملجم تھا کون؟ ابھی ایک نوجوان نے قرآن کی قرات کی، یہ اچھی روش ہے، مجلسوں میں قرآن کی قرات ہونی چاہیے تاکہ وہ جو پڑھتے ہیں کہ شیعوں کو قرآن نہیں آتا انہیں بتایا جائے کہ ہمارے امام نے بھی نوک نیزہ پہ قرآن پڑھا تھا۔ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ ابن ملجم بہترین قاری قرآن، ابن ملجم کہتے ہیں جب قرآن پڑھتا تھا لوگ جمع ہو جاتے تھے، رقت اتنی آواز میں ہوتی تھی کہ لوگ اس کا قرآن سن کے رونے لگتے تھے۔ قاری قرآن بھی اور مدرس قرآن بھی تھا، کہ عمر کے زمانے میں ابن ملجم کو اہل فارس نے عمر کو خط لکھا کہ ہمیں قرآن کی تعلیم کے لیے کوئی بندہ بھیجو، تو عمر نے کسے بھیجا؟ ابن ملجم کو بھیجا، ساتھ میں لمبا سا خط لکھا، کہا کہ میں اپنے قراء میں سے بہترین قاری بھیج رہا ہوں، اسے گھر بھی دینا، وظیفہ بھی دینا، بہترین تنخواہ بھی دینا، قاری قرآن۔ یہ خوارج، جب آپ نام سنتے ہو نا خوارج، حافظ، قاری، عدالت ان کی اتنی سخت، تو وہ شخص کہتا ہے میں درخت پہ بیٹھا تھا اور خارجیوں نے کسی جگہ پہ حملہ کیا، کچھ مال غنائم ان کے ہاتھ لگے، کھجوریں ہاتھ لگی، کہہ رہے عدالت ان میں اتنی کہ ایک کھجور تمہاری، ایک کھجور میری، ایک کھجور تمہاری، کہ آخر میں ایک کھجور بچی، اس کو بھی بیچ میں سے 2 حصے کی، کہ میرے مومن بھائی کہیں ایسا نہ ہو میں آپ کے حق میں ظلم کروں، کہ آدھی کھجور اسے دی، آدھی کھجور اپنے پاس رکھی۔ کہتا میں درخت پہ بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اتنے متقی تہجد پڑھے تو گریہ کیے جائیں، اللہ کی دربار میں آنسو بہائے جائیں۔ کہتا اتنے میں جب انہوں نے نماز ختم کی تو ایک خاتون کو پکڑ کے لایا گیا اور ان کے کمانڈر کو کہا کہ امیر یہ خاتون علی کی چاہنے والی ہے۔ کہتے ہیں یہاں نمازیں پڑھی، کھجوروں کو تقسیم کیا، تہجد میں گریہ کیا، اسی وقت اس نے تلوار نکالی، اس خاتون کے پیٹ میں بچہ تھا، اس کی شکم کو پارا کیا، بچے کو نکالا اور سر قلم کیا کہ اگر یہ علی کی چاہنے والی ہے تو شکم سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی کون بنے گا؟ علی والا بنے گا۔ کہا 2 چیزیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ایک طرف تقویٰ کا یہ معیار اور ایک طرف جہالت کا یہ معیار۔ تبھی اہل بیت نے خشک متقی لوگوں سے بیزاری کی ہے، ٹھوٹھ متقی جو صاحب بصیرت نہیں ہے، جو مسجد میں جانا تو جانتے ہیں پر راہ حق کو جوائن کرنا نہیں پتا، 24 گھنٹہ تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، ذکر مولا تو کرتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ حالات حاضرہ کیا ہیں، یہ نہیں پتا کہ شیعت کو کیا نقصان دیتا ہے، کیا فائدہ دیتا ہے، اپنے منہ پہ کس طرح کنٹرول کرنا ہے، کہاں پہ کون سی بات کرنی ہے، کہاں پہ کون سی بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ کون ہے؟ صاحب بصیرت نہیں ہے۔ جناب نافع بن ہلال جب لشکر یزید کے مقابلے میں جاتے ہیں تو نعرہ بلند کرتے ہیں اِنَّا عَلَىٰ نِيَّاتِنَا وَبَصَائِرِنَا، اے لشکر یزید میں نافع بن ہلال بتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں تم سے کیوں لڑنے آیا ہوں اور میں اتنا بصیر ہوں، مجھے علم ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ کئی ایسے تھے جو الجھنوں کا شکار تھے کہ مولا حسین کو جوائن کرنا ہے یا یزید کو، کئی ایسے تھے جنگ جمل میں کہ نبی کی زوجہ کو جوائن کرنا ہے یا علی بن ابی طالب کو، جنگ صفین میں علی کو جوائن کرنا ہے یا امیر شام کو، یا آج تک مسلمان کنفیوز سے پوچھو کہ اگر اس زمانے میں ہوتے تو کس کا ساتھ دیتے؟ کہتے پتہ نہیں، مطلب نہ حق کا پتہ نہ باطل کا پتہ۔ ان میں سے ایک بندہ ہے شبس ابن ربیع، جنگ نہروان میں ابو ایوب انصاری، ابن عباس، حجر ابن عدی، شبس ابن ربیع، 4 علم بردار ہیں امیر المومنین۔ کہتے جب جنگ جیت کے واپس آتا ہے مولا سب کو شاباشی دیتے ہیں، شبس کو دیکھتے ہیں، کہتے شبس اچھا لڑے لیکن کل
اس جنگ میں شریک نہ ہونا جس میں میرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا۔ کہتا ہے حسین علی ابن ابی طالب میری جان آپ پہ قربان، میں اور آپ کے بیٹے کو قتل کرنا۔ انسان کب پٹڑی سے اترتا ہے، کب راہ حق سے اترتا ہے اسے پتا نہیں لگتا۔ تبھی کہا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جب اللہ کی رسی کو تھامو۔ اور مسلمان سے کو رسی کیا ہے پتہ نہیں، عجیب غریب باتیں ہیں۔ امیر فرماتے رسی خدا اہل بیت علیہ السلام، ہر زمانے میں جب فتنے ہوں رسی کو تھام لینا، یہ رسی تجھے بچائے گی۔ طوفان آتا ہے، تلاطم آتا ہے، سیلاب آتا ہے، کبھی یہاں لے جا رہا ہے کبھی وہاں، لیکن ایک رسی آپ کے ہاتھ میں ہو نا، سیلاب کہیں لے کر نہیں جائے گا۔ کہ حسین کی کشتی سفینہ نجات ہے، علی مع الحق والحق مع علی، یہ حق کے ساتھ ہے، ان سے دور ہو گئے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مولوی، بڑی بڑی شخصیات تو جو گمراہ کرنے کے لیے آئیں گی، لیکن فرمایا نہیں، ان کے دروازے کو، ان کے دامن کو تھامے رکھنا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ کہ علی آپ پہ جان قربان، میں اور آپ کے بیٹے کا قاتل۔ امام نے کہا پھر بھی تنبیہ کر رہا ہوں، کل اس جنگ میں شریک نہیں ہونا۔ جناب زبیر کے لیے ہے نا، کہ نبی کی خدمت میں بیٹھے تھے، سارے اصحاب آپس میں باتیں کر رہے تھے، لمبا وقت گزرا، نبی نے دیکھا کہ زبیر علی کے چہرے سے آنکھیں ہٹا ہی نہیں رہا۔ فوراً کا زبیر کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ علی کو دیکھ رہا ہوں۔ کہ اتنا کیوں دیکھ رہے ہو علی کو؟ کہ آپ نے تو کہا کہ اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کہ زبیر یاد رکھنا، جس چہرے کو دیکھ رہے ہو کبھی کل اس چہرے کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو جانا۔ یہ بتا کر گئے کہ یا رسول اللہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں زبیر اور علی کے مقابلے میں، مطلب زبیر بھی نہیں سوچ پا رہا تھا کہ میں علی کے مقابلے میں آؤں گا، کبھی نہیں سوچا۔ کربلا کے میدان میں یہی شبس ابن ربیع لشکر یزید کا علمبردار بنا، اتنا ہتاک، اتنا بدبخت۔ کہتے جب امام حسین ابن سعد سے باتیں کر رہے تھے، کیا میں نے حلال خدا کو حرام کیا، حرام خدا کو حلال کیا، کیوں قتل کرنے آئے؟ یہاں تک امام نے کہا کہ اگر امت یزید کا ساتھ دیتی ہے تو حسین کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی فاسق، کوئی فاجر دین خدا کو تباہ کرنے کے لیے ممبر پہ رسول کی اس مسند پہ نہ بیٹھے۔ کہ نہیں، حکم آیا حسین یہاں سے آگے نہیں جانے، قتل کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں پھر امام نے امر بالمعروف نہی عن المنکر سمجھانا چاہا۔ اس وقت شبس نے بولا کہ ابن سعد، ہم حسین کی تقریر سننے آئے ہیں یا قتل کرنے کے لیے بلایا ہے؟ معاملے کو ختم کر، کیا باتیں کر رہے حسین ابن علی؟ کہتی ہے سنا تو امام نے شبس کو دیکھا کہ شبس تو وہی نہیں کہ جس نے مجھے خط لکھا تھا۔ مکر کیا کہ حسین میں نے کوئی خط نہیں لکھا، ابن سعد کے سامنے۔ امام نے کہا باس جا خیمے سے خط لے کر آ۔ حضرت سارے خط مولا حسین اپنے ساتھ لائے تھے، کل کو یہ نہ کہے کہ ہم نے حسین کو بلایا نہیں تھا۔ یہ جو گواہیاں دیتے ہو نا، یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم، یہ جو اپنی اذانوں میں کلموں میں اشہد ان امیر المومنین کہتے ہو، یہ گواہی لکھی جاتی ہے امیر المومنین کے پاس۔ امام زمانہ آئیں گے، یہ گواہیاں دکھائیں گے مومن تو نے نہیں کہا تھا اشہد ان امیر المومنین، تو نے بیعت نہیں کی تھی ہماری، پھر یہ بتا کہ یہاں کیوں گیا، وہاں کیوں گیا، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا؟ کہ شبس تو نے خط لکھا تھا؟ کہ نہیں لکھا۔ کہ عباس خط لے کر آئے۔ کہتے غازی عباس خط لے کر آئے، شبس کو دکھایا، شرمندگی سے سر جھکا۔ امام نے کہا تو وہی نہیں جو نہروان میں میرے بابا کے ساتھ تھا؟ اس بدبخت نے کہا کہ حسین تیرے بابا نے مجھ پہ جادو کیا تھا، اب جادو اتر گیا ہے، اب مجھے حق و باطل کا پتہ لگا۔ کہتے اس وقت امام حسین نے ایک تند جملہ کہا، یہ شبس کو اچھا نہیں لگا۔ اس وقت اس نے کہا حسین ناظر کرتا ہوں، تجھے مارنے کے بعد کوفے میں خوشی میں ایک مسجد بناؤں گا۔ 4 مسجدیں ہیں جن میں جانے سے اہل بیت رسول نے منع کیا ہے، جن 4 مسجدوں میں ایک مسجد ہے شبس ابن ربیع کی بنائی ہوئی مسجد۔ اب عجیب ہے، مجھے نہیں پتا تاریخ کے واقعے پاکستان سے کیوں ملتے جلتے ہیں۔ کہا
کہ حسین ابن علی تجھے مارنے کے بعد ناظر کرتا ہوں مسجد بناؤں گا. مولا حسین شہید ہوئے، کوفے گیا، اس نے مسجد بنائی. مسجد کا نام رکھا مسجد حمراء، لال مسجد. اب مجھے نہیں پتا یہاں جو بنی ہے اس کا تعلق اس لال مسجد سے کیا ہے، لیکن کچھ شباہتیں بڑی ملتی ہیں. نام رکھا مسجد حمراء، لال مسجد. مختار نے قیام کیا. پھر یہ شخص دوغلی طبیعت کا مالک تھا، جسے چڑھتا ہوا دیکھتا تھا اس کے ساتھ چپٹ جاتا تھا. پھر جا کے مختار کا ساتھ دیا. بیچ راستے میں جناب مختار کو چھوڑ کے بھاگ گیا. تاریخ لکھتی ہے جب بھاگا تو مختار کے سپاہی اسے ڈھونڈ رہے تھے کہ کہیں مل جائے، اسے پکڑیں اور سزا دیں. کہتے شہر کوفہ سے نکلنے کے لیے محاصرہ اتنا تنگ تھا کہ اسے جگہ نہیں مل رہی تھی. تو تاریخ لکھتی ہے مسجد حمراء بنانے والا، لال مسجد بنانے والا جب کوفے سے نکلا تو برقع پہن کے بھاگا. کتنا تاریخ خود کو دوہرا رہی ہے. جو ان کے ماننے والے جو ان کے ماننے والے وہ انہی کے کردار پہ چل رہے ہیں، اور اہل بیت کے ماننے والے اہل بیت کے کردار پہ چل رہے ہیں. آج دنیا میں آپ شیعہ بہادری سے جانا جاتا ہے، شیعہ شہادت سے جانا جاتا ہے، شیعہ مظلوم پرور سے جانا جاتا ہے، شیعہ سخاوت سے جانا جاتا ہے، اور کچھ لوگ بھاگنے سے جانے جاتے ہیں، کچھ لوگ برقع پہن کے نکلنے سے جانے جاتے ہیں. کل بھی رسوا ہوئے، آج بھی رسوا ہیں. علی کل بھی بلند تھا، علی والے آج بھی بلند ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. تو تاریخ انسان کے وجود کو بیدار کرنے کے لیے ہے. جب قرآن کھولو بنی اسرائیل کی سورت پڑھو تو یہ قصہ نہیں، یہ عبرت ہے. موسیٰ کا قصہ پڑھو، یہ قصہ نہیں، عبرت ہے. جوان جب جناب یوسف کا قصہ پڑھے تو دیکھے یوسف کیسے بنا جب یوسف نے خود کو گناہ سے بچایا. تعبیر خواب کا علم کب ملا؟ زندان میں. گناہ سے بچے، زندان میں گئے، اللہ نے علم تعبیر خواب عطا کیا. اگر یوسف گناہ پہ صبر نہ کرتا کبھی بھی عزیز مصر نہ بنتا. یہ صبر کا نتیجہ ہے. عباس بنے، فری میں کوئی عباس نہیں بنتا. اس کائنات میں کچھ بھی فری نہیں. مومن سمجھ لے جنت فری میں ہے، نہیں. ایک نعرے مارنے سے جنت چلا جاؤں گا، نہیں میرے عزیز. اتنی سستی ہوتی تو کربلا میں اتنی زحمت نہ ہوتی. کوئی چیز سستی نہیں، ہر چیز کی قیمت ہے. قیمت ادا کرو، جنت جاؤ. جہنم آسان ہو سکتی ہے، جنت آسان نہیں ہے. کیونکہ رسول فرماتے ہیں میں مبلغ ہوں. شیطان مبلغ نہیں ہے، شیطان مزین ہے. کیونکہ شیطان کو گناہ کی طرف بلانے کے لیے تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گناہ میں شروع سے لذت ہے. میں سامنے 1 کروڑ رکھوں، لوگوں کو آؤ بھائی 1 کروڑ لے لو، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھو گے دوڑے آ جاؤ. پیسے میں خود کشش ہے، نگاہ حرام میں کشش ہے، کھانے میں کشش ہے، بڑی پراپرٹی، بنگلو، شہرت، ان سب میں کیا ہے؟ کشش ہے. شیطان نے کوئی ڈھول تھوڑی پیٹنا ہے کہ جناب آ جاؤ یہ کام کرو، کرنا ہی. شیطان مزین ہے، وہ گناہ کو تزیین دیتا ہے کہ میں رسول مبلغ ہوں. کیونکہ جناب صبح اٹھ کے نماز پڑھنا مشکل کام ہے. سارا دن کچھ نہ کھانا، کچھ نہ پینا، روزہ رکھنا مشکل کام ہے. چہرے پہ چند بال سجانا مشکل کام. ایک مومن تھے، میں نے کہا داڑھی کیوں نہیں؟ مولانا میری بیوی کو پسند تھی. تو میں نے کہا یا بیوی کو راضی کر یا علی کو راضی کر. کئی چیزیں ہیں واقعاً مشکل ہوتی ہیں، انسان انجام دینا چاہتا ہے لیکن مشکل ہے. تبھی دین میں تبلیغ کی ضرورت ہے، سمجھانا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے. اور اللہ لالچ دیتا ہے
یہ گھر حور دوں گا، غلما دوں گا، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، کم از کم نہیں کرتا تو لالچ کو دیکھ کے انجام دیں، جنت کی لالچ میں۔ لیکن امیر فرماتے ہیں جو علی کے چاہنے والے ہیں وہ لالچ میں عبادت نہیں کرتے۔ کہ اے خدا، علی نے کبھی جہنم کے ڈر سے تجھے سجدہ نہیں کیا، علی نے کبھی جنت کی لالچ میں تجھے سجدہ نہیں کیا، علی نے اسی لیے سجدہ کیا کیونکہ علی نے تجھے ہی لائق سجدہ پایا۔ 2+2 کرو، اپنی عقل جو خدا نے دی ہے کوئی خدا کائنات میں کا نہیں سوائے اللہ کے، تو کون بنا لائق عبادت؟ اللہ بنا۔ جب عقل نے فیصلہ دیا تو اس کام کو فوراً کیا کرو؟ انجام دو۔ نتیجہ بتا رہے مومن، شراب پیو گے، نشہ کرو گے، نقصان ہے۔ جب نقصان ثابت ہوا اب عقل مند نقصان کی طرف کبھی آگے نہیں بڑھتا۔ کیلکولیشن ہے، کل کی مجلس میں تفصیل میں آؤں گا۔ تو جب تک انسان قیمت کو ادا نہ کرے، آج کربلا جاتے ہو نا 2 روزے نظر آتے ہیں، کسی نے کہا مولانا دور سے ایسے لگتا ہے دونوں امام ہیں۔ کتنی فضیلت ہے غازی عباس کی، 4 بھائی تھے نا، لیکن عباس ہیں۔ قمر بنی ہاشم کا چاند، کیوں اتنی فضیلت ملی حضرت عباس کو؟ سوچا کرو کبھی۔ کہتے ہیں عباس بنے اپنے ادب کی وجہ سے۔ اتنی فرما برداری تھی امام حسین کی کہ مزاج شناس بن چکے تھے کہ میرے حسین چاہتے کیا ہیں۔ اہل بیت فرماتے ہیں کہ ہمارے دل مشیت خدا کا گھر ہے، ظرف ہے قلب ہمارا، مطلب اللہ ارادہ کرتا ہے ہم اسے جاری کر دیتے ہیں، اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم ارادے خدا کو سمجھنے والے ہیں۔ عباس کا دل مشیت حسین کا گھر بن چکا ہے، جو امام حسین چاہیں وہ عباس کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں 2 محرم کو شمر نے غازی عباس کو پیغام بھیجا، کہا کہ عباس خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا۔ پیغام آیا کہ آل رسول پہ پانی کو بند کر دیا جائے۔ تو کہتے ہیں غازی عباس نے جیسے سنا تو بڑے جلال میں آئے، کہتے ہیں جلال میں آ کے تلوار نکالی اور اپنی تلوار سے ایک خط بنائی کہ کسی میں جرت ہے تو خط کو پار کر کے دکھائے، کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی کو حسین کے خیمے تک نہیں آنے۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ باہر اس طرح حضرت عباس نے ایک معاملہ بنا کے رکھا تھا کہ کسی میں ضرورت نہیں، کہتے ہیں فوج آمنے سامنے ہے۔ اتنے میں سیدہ فرماتی امام حسین خیمے میں آئے، فرمایا کہ بہن زینب آپ نے سنا تو ہوگا کہ عباس نے خط کھینچ دیے۔ کہا جی حسین، آپ عباس کے ہوتے ہوئے کسی میں ضرورت ہے؟ ہاں۔ کہا زینب میں چاہتا ہوں کہ خیمے ہٹا دیے جائیں۔ تو سیدہ نے کہا کہ آقا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ عباس نے آج تک آپ کو نہ نہیں کہا، کہہ دیجیے عباس میرا فیصلہ ہے کہ خیمے ہٹا دیے جائیں۔ کہا بہن یہ بات تو صحیح ہے لیکن کس طرح کہوں؟ کہا کہ حسین کیوں، ماجرا کیا ہے؟ کہ بیٹ بہن زینب یاد ہے جب حسن کے جنازے پہ تیر چلے تھے، کہ میرے عباس کو اتنا جلال تھا، تلوار پہ ہاتھ پڑا اور کہا کہ آقا حسین اجازت دیں ابھی اس لشکر کے ساتھ لڑو۔ میں نے عباس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا عباس ابھی نہیں، جنگ ہوگی کربلا۔ کہ بہن زینب اس والی مدینہ نے مجھے دربار میں بلایا تھا اور بہترامی کی تھی، اور عباس نے سنا اور دربار میں اندر آ گئے کہ مولا ابھی حکم دو سر قلم کر کے قدموں میں ڈال دوں۔ میں نے پھر روکا عباس ابھی نہیں، جنگ ہوگی کربلا۔ کہتے بہن زینب یاد ہوگا جب حر نے راستہ روکا تھا، میرے گھوڑے کے لجام میں اس نے ہاتھ ڈالا تھا، اس وقت بھی عباس کو بڑا جلال تھا۔ میں نے کہا عباس ابھی نہیں، کربلا۔ کہ زینب اب تو کربلا بھی آ گئی،
کس طرح روکوں عباس کو؟ اب اتنا خیال ہے امام حسین کو غازی عباس کا کہ کہہ رہے ہیں بہن زینب کہیں ایسا نہ ہو کہ آج بھی روکوں عباس کا دل ٹوٹ جائے کہ مجھے تو آقا حسین لڑنے ہی نہیں دے رہے. تبھی کہتے ہیں شریکت الحسین، سیدہ زینب شریک کار امام حسین. جہاں مولا حسین سمجھتے تھے سیدہ زینب کو آگے کر دیتے تھے. سیدہ نے کہا کہ حسین آپ چلے جائیے، میں عباس سے بات کرتی ہوں. فضا کو کہا فضا میرے بھائی عباس کو بلاؤ. جناب فضا کہتی ہیں خط کھینچی ہوئی تھی، آستینوں کو چڑھایا ہوا تھا، آنکھوں میں خون بھرا ہوا تھا، ماتھے پہ پسینہ جمع ہوا تھا، اور میں نے دور سے کہا آقا اہل حرم بلا رہے ہیں. کہتے ہیں جیسے غازی کے کانوں پہ آواز پڑی نا کہ علی کی بیٹی بلا رہے ہیں. فضا کہتی ہیں جب میری طرف عباس چل کے آ رہے تھے تو میں نے دیکھا آنکھوں میں خون بھرا ہوا ہے، ماتھے پہ پسینہ چڑھا ہوا ہے، آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں، لیکن جیسے جیسے قدم بڑھاتے رہے تو آستینوں کو جلدی جلدی سے سیدھا کرتے رہے، ماتھے سے پسینے کو پوچھا. کہتے ہیں آ کر خیمے کے در پہ کھڑے ہوئے اور تھوڑی دیر کھڑے ہوئے تاکہ سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور کہتے ہیں اس طرح کھڑے ہوئے جیسے بیٹا ماں کے سامنے کھڑا ہو جائے. دھیمی سی آواز میں کہا جی میری آقا زادی. بی بی زینب نے اجازت دی، اندر آئے، زانوں میں ادب لگا کے بیٹھے. جی میری آقا زادی کوئی حکم تھا؟ بی بی نے بڑے پیار سے کہا کہ عباس سنا ہے خط کھینچی ہے. کہا جی آقا زادی کس میں ضرورت میرے ہوتے ہوئے خیموں تک آ جائے، میرے ہوتے ہوئے کوئی حسین تک آ جائے. کہا عباس سمجھتی ہوں. کہا دشمن کی اتنی ضرورت کہ ہمیں للکارے. کہا جی عباس سمجھ رہے ہیں، لیکن دیکھو عباس حسین یہ چاہتے ہیں کہ خیمے ہٹا دیے جائیں. عباس میں جانتی ہوں دشمن کو للکارا ہے، انسان کی عزت نفس ہوتی ہے، چیلنج دیا ہے تم نے دشمن کو، تو لہٰذا عباس گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ خیمے میں بیٹھ جائیے، میں اکبر کو بھیج دیتا ہوں، میں اونا محمد کو بھیجوں گی، خط کو مٹائیں گے، خیمے ہٹائیں گے، آپ کو شمر کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا. تاریخ کے جملے بڑے عجیب ہیں کہ بی بی نے یہ کہا، عباس کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بی بی عباس کی عزت کیا ہوتی ہے، اگر حسین نے کہا ہے ہٹا دیں اپنے ہاتھ سے خط جا کے ہٹاؤں. کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کہا نہیں حسین کیا چاہتے ہیں، ہمیشہ فکر کی تو آقا حسین کی فکر کی. کہتے ہیں جب پانی لے کے واپس آ رہے تھے، عجیب تاریخ کا جملہ ہے، دشمن تیروں کی بارش کر رہے تھے، فریاد کر کے کہا کہ لو قطعتم یمینی، خدا کی قسم اگر دونوں بازوؤں کو کاٹ دو عباس اپنے دین سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا. علماء پریشان ہے، یہاں نماز کا مسئلہ نہیں، روزے کا مسئلہ نہیں، حج کا مسئلہ نہیں، کیا مطلب کہ مجھے دونوں بازو بھی کاٹ دو میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا. کیا دشمن عباس سے دین چھڑوانا چاہتا تھا؟ کہتے ہیں نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھا جائے گا دشمن چاہتا کیا تھا. دشمن چاہتا تھا کہ عباس کے ہاتھوں میں جو مشق ہے اسے تیر لگایا جائے. عباس مشق کو دین کہہ رہے ہیں. علماء پریشان کہ مشق دین کیسے بنا. کسی نے کہا مشق دین نہیں ہے، حسین نے کہا تھا پانی لاؤ، حکم حسین دین ہے، اور اس حکم کو بجا لانے میں اپنے دونوں بازو عباس نے کٹوا دیے. تبھی جا کے عباس بنے. اتنی اطاعت اگر کسی جوان کے دل میں آ جائے پھر مقام بہت بلند ہو جاتا ہے. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، ایسے سلام کریں جیسے بہن نے بھائی کی غربت کو سلام کیا، جیسے بیٹی نے بابا کی غربت کو سلام کیا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین
سب مل کے وَعَلَى أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى أَصْحَابِ حسین کی صدا بلند ہو السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب یک زبان ہو کے سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد مجمع بہت ہے حسین کی سزا بہت کم ہے سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو سن درد بھرے منظر پہ جب حسین گھوڑے سے اتر گئے دو کٹے ہوئے بازو بازووں کو چوم کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی باب الحوائج غازی عباس کچھ مزدور آیت اللہ کشمیری کے در پہ گئے کہنے لگے قبلہ سرداب عباس میں قبر عباس ٹوٹ چکی ہے آئیے قبر کی مرمت کرانی ہے آغا کشمیری نے کہا کسی اور کو بھیجنے کی ضرورت نہیں میں خود آؤں گا اپنے ہاتھوں سے قبر کی مرمت کراؤں گا کہتے ہیں کچھ طالب علموں کے ساتھ سرداب میں گئے آغا کشمیری نے امامہ اتارا پاؤں سے جورابیں اتارے خود غازی کی قبر کو بنانے لگے کسی طالب علم نے کہا قبلہ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے ہم نے مجلسوں میں سنا ہے عباس جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے قد اتنا بڑا تھا کہ پاؤں زمین پہ لگتے تھے کہ تو نے سچ سنا عباس کا قد بہت بڑا تھا کہنے لگے مولانا جس کا قد بڑا ہو اس کی قبر چھوٹی کیوں ہے کہتے آغا کشمیری بیزار و قطار رونے لگنا کہتے چوتھے امام سے منقول جب عباس کا جنازہ اٹھانے گئے تھے فرمایا اربان اربان بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے مولا نے ابا کے دامن میں جمع کیا اور غازی کے لیے چھوٹی سی قبر بنا دے
فرمایا میرا چچا کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مولا حسین کی خدمت میں آئے مولا اب مجھ سے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی مولا ننے ننے بچے مجھے انگلیوں سے پکڑتے ہیں چچا ہمیں پیاس لگی ہے امام نے فرمایا عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار سر کو جھکایا کہنے لگے مولا اب کوئی لشکر باقی نہ رہا اب تو اجازت دیجئے ذاق صدری میرے سینے میں بڑی گھٹن ہے امام نے فرمایا عباس میں حسین نہیں روکتا لیکن عباس زینب کو تجھ پہ بڑا ناز ہے اگر زینب اجازت دے تو چلے جانا آقا زادی کے خیمے پہ آئے بی بی زینب نے اجازت دی زانوے ادب لگا کے بیٹھ گئے سیدہ نے عباس کے چہرے کو دیکھا کہنے لگی عباس میں سمجھ گئے کیوں آئے ہو عباس میں زینب تجھے روکتی نہیں لیکن عباس میری کچھ باتیں سنتا تھا جی میری آقا عباس شہر کوفہ تھا بابا علی کی حکومت تھی میرا قافلہ شہر کے باہر آیا تھا بابا نے فرمایا حسن رات ہونے دو لوگوں کو اپنے گھروں میں جانے دو بازاریں بند ہونے دو پھر میری زینب کو لانا عباس شہر بند ہوا بابا علی خود مجھے لینے کے لیے آئے یہاں سواری تھوڑی آگے بڑھی بابا نے کہا زینب ذرا ہماری کا پردہ ہٹانا عباس میں نے پردہ ہٹایا بابا نے کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار عباس میری سمجھ میں نہیں آیا بازار بیٹیوں کو کیوں دکھا رہے ہیں یہاں سواری اور آگے بڑھی پھر کہا زینب ذرا پردہ ہٹانا میں نے پردہ ہٹایا کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفیوں کے گھروں کی چھتیں عباس اب بھی میرے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا سواری اور آگے بڑی بابا نے سواری کو روکا کہا زینب دوبارہ پردہ ہٹانا جب میں نے پردہ ہٹایا روکے گا زینب یہ کوفے کا چوک عباس اب میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا میں نے کہا بابا بازار دکھانے ہیں حسن کو دکھائیے بازار دکھانے حسین کو دکھائیے بابا بیٹیاں اور بازار سنو گے عباس بابا نے کیا کہا ایک مرتبہ میری سواری کو بٹھایا کبھی میری کلائیوں کا بوسہ لینے لگے کبھی میرے سر کو چومنے لگے روکے گا زینب یہی بازار ہوگا وہ تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگے تیرے ہاتھوں میں رسیاں میں نے کہا بابا امام یقیناً غیب جانتے ہیں لیکن زینب کا ایک سوال ہے بابا جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا اور مجھ زینب کو اللہ نے 18 بھائی دیے بابا نے رو کر کہا زینب اس وقت حسن نہ رہیں گے اس وقت حسین نہ رہیں گے
سیدانے کا عباس کھڑا ہو جا، یہاں غازی کھڑے ہوئے، دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالے، رو کر کا خدا حافظ عباس، خدا حافظ عباس۔ اب میں زینب سمجھ گئی میرے ہاتھوں میں رسیاں بدلے کا وقت قریب ہے، میرے سر سے رضا لٹنے کا وقت قریب ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار کی مظلومیت کا باعث ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان انصار میں شریک فرما۔ بالاخص ان دنوں میں 12 چنار کے شیعوں کے لیے دعا کریے، اے خدا جہاں کہیں بھی دشمنان اہل بیت انہیں نیست و نابود فرما، مومنین کے جان مال ناموس اور عزت کی حفاظت فرما، کائنات سے ظلم کے خاتمے کے لیے فرزند زہرا کا ظہور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔